رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. ترجمہ کنز العرفان. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے ان پر اللہ اور فرشتوں اور انسانوں کی سب کی لعنت ہے. وماتوا وهم کفار، اور جو حالت کفر میں مرے. سب سے بدبخت آدمی کفر پر مرنے والا ہے، اگرچہ اس کی ساری زندگی اعلیٰ درجے کی عبادت و ریاضت اور تبلیغ و خدمت دین میں گزری ہو. کفر پر مرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. اس آیت سے معلوم ہوا مرتے وقت ایمان کی دولت سے محروم رہ جانا سب سے بڑی بدبختی ہے، اور اس وقت ایمان کا سلامت رہ جانا بہت بڑی سعادت ہے. لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اگرچہ کتنا ہی نیک و پارسا، عبادت گزار اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، اپنے برے خاتمے سے خوف زدہ رہے. ہمارے بزرگان دین کا بھی یہی طرز عمل رہا کہ وہ سب سے زیادہ برے خاتمے کے بارے میں خوف زدہ رہتے تھے. چنانچہ جب حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وقت وصال آیا تو آپ نے رونا شروع کر دیا. ان سے کہا گیا آپ امید رکھیے، اللہ تعالی سب سے بڑھ کر گناہوں سے درگزر فرمانے والا ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو، کیا میں اپنے گناہوں کی وجہ سے آنسو بہا رہا ہوں؟ اگر میں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر قائم رہتے ہوئے مروں گا تو پھر مجھ پر پہاڑوں کے برابر بھی گناہ ڈال دیے جاتے تو مجھے کوئی پرواہ نہ ہوتی. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے وقت جب آپ کے صاحبزادے نے طبیعت دریافت کی تو فرمایا ابھی جواب کا وقت نہیں، بس دعا کرو کہ اللہ تعالی میرا خاتمہ ایمان پر کر دے، کیونکہ ابلیس لعین اپنے سر پر خاک ڈالتے ہوئے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تیرا دنیا سے ایمان سلامت لے جانا میرے لیے باعث ملال ہے، اور میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی نہیں، جب تک ایک بھی سانس باقی ہے میں خطرے میں ہوں، میں تجھ سے پرامن نہیں ہو سکتا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اولیاء کے سردار ہیں، لیکن خوف خدا کا جو عالم تھا اس کا اندازہ آپ کی طرف منسوب ان اشعار سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عید کے دن فرمایا خلق گوید کہ فراد ای روز عید است، خوشی در روح ہر مومن پدید است، دراں روزے کے با ایما بمیر مرا درد ملک خداں روز عید است. جن کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل عید ہے، کل عید ہے، اور سب خوش ہیں، لیکن میں تو جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر گیا میرے لیے وہی عید کا دن ہوگا. لعنت کرنے سے متعلق یہاں چند شرعی مسائل ذکر کیے گئے ہیں. یہاں آیت میں کافروں پر لعنت کی گئی ہے. یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس شخص کے کفر پر مرنے کا یقین نہ ہو اس پر لعنت نہ کی جائے. نیز فاسق کا نام لے کر لعنت جائز نہیں،
جیسے کہا جائے فلاں شخص پر لعنت ہو، البتہ وصف کے ساتھ لعنت کر سکتے ہیں، جیسے احادیث میں جھوٹوں، سود خوروں، چوروں اور شرابیوں وغیرہ پر لعنت کی گئی ہے۔ نیز وصف کے اعتبار سے لعنت قرآن پاک میں بھی کی گئی ہے، جیسے جھوٹوں کے بارے میں فرمایا گیا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ مومن تو کافروں پر لعنت کریں گے ہی، بروز قیامت کافر بھی ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ تو آج کے درس میں ہم نے یہ سیکھا اس آیت مبارکہ کی روشنی کے اندر کہ برے خاتمے سے ہمارے بزرگان دین اور اولیاء کرام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگی ہے۔ جب تک انسان کی آخری سانس نہ نکل جائے تب تک انسان کو اپنے خاتمے پر خوف زدہ رہنا چاہیے کہ شیطان ہر وقت انسان کے ایمان کو ضائع کرنے کے چکر میں ہوتا ہے۔ اس کی ڈیوٹی صرف یہی ہے کہ اس کا ایمان کیسے برباد کرنا ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی یہ کہہ رہی ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں گا اپنا ایمان سلامت لے کر چلا گیا تو میرے لیے عید کا دن ہے۔ پتہ چلا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی کو بھی اپنے ایمان کے دنیا سے سلامت لے جانے کا خوف تھا، خطرہ تھا۔ تو ہم تو کمزور ہیں، ہمارے ایمان بھی اتنے کامل نہیں ہیں، تو ہمیں اس کا مطلب ہے کہ زیادہ خوف کرنا چاہیے اپنے ایمان کا کہ کیا پتہ ہم دنیا سے ایمان سلامت لے کر جائیں گے یا نہیں۔ تو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی ایمان کی سلامتی کی دعا ضرور کرنی چاہیے۔ آج کل ہم دعا بہت ساری حاجات پوری ہونے کی کراتے ہیں، لیکن الا ماشاء اللہ ہم ایمان کی سلامتی کی دعا بہت کم کرتے ہیں۔ سب سے بڑی دعا انسان کے لیے یہی ہے کہ وہ اللہ سے اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا مانگے۔ پہلے لوگ بزرگان دین کے پاس جاتے تھے اور صرف یہی دعا کراتے تھے کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلے جائیں۔ تو دوسرا ہم نے آج کی آیت مبارکہ کے اندر یہ سبق سیکھا کہ لعنت جو ہے یہ ہر بندے پر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اگلا بندہ اس لعنت کا مستحق نہیں تو وہ لعنت واپس اسی بندے کی طرف لوٹتی ہے جس نے لعنت کی ہوتی ہے۔ وہ لعنت ساری دنیا زمین و آسمان پر گھومتی ہے، وہ تلاش کرتی ہے کہ میں کس کی مستحق ہوں۔ اگر اس کا کوئی مستحق نہ ہو تو وہ ساری دنیا اور آسمان گھوم کر واپس اسی بندے کی طرف آتی ہے جس کے منہ سے لعنت کا الفاظ نکلا ہوتا ہے۔ اس لیے جس کے کفر پر مرنے کا یقین نہ ہو اس بندے پر آپ لعنت نہیں کر سکتے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ اگر گناہگار ہے، آپ کو یہ یقین ہے کہ وہ کافر ہے یا فاسق ہے یا جھوٹا ہے، تو آپ اس کے وصف پر، یعنی اگر چور ہے تو آپ اس کے وصف کا نام لے کر کہ فلاں بندہ چور ہے اس کی چوری پر لعنت، فلاں بندہ سود خور ہے اس کی سود خوری پر لعنت، فلاں بندہ کذاب ہے اس کی کذابیت پر لعنت، فلاں بندہ زانی ہے اس کی زنائیت پر لعنت۔ اگر آپ صرف یہی کہیں گے کہ فلاں بندے پر لعنت ہے تو وہ لعنت آپ پر لوٹے گی۔ اس کا وصف جو ہے، اس کا زنا کرنے والا عمل جو ہے وہ غلط ہے، وہ پورا بندہ غلط نہیں ہے، پورے کا پورا بندہ غلط نہیں، آپ اس پر لعنت کر رہے ہیں، وہ لعنت کا حقدار اگر نہیں تو وہ لعنت واپس آپ کی طرف لوٹتی ہے۔ اسی طرح بندے دنیا سے چلے جاتے ہیں، اب کیا پتہ اس نے جانے والے نے کسی کی دل آزاری کی ہو، اس کے دل میں غصہ ہو اس پر، تو وہ بس اس پر لعن طعن اور برے الفاظ، کافر، فاسق، مشرک، اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں۔ اگر وہ اس کا حقدار نہیں ہے تو وہ چیزیں ساری واپس اس کرنے والے کی طرف لوٹتی ہیں۔ اس لیے کسی کو جھوٹا، کسی کو کذاب، کسی کو مشرک، کسی کو فاسق یا کسی کو لعنتی کہنا، یہ جو جملے ہیں بڑے خطرناک ہیں، بڑے نازک جملے ہیں، ان سے ہم نے پرہیز کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔